سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین میرے مرحومین اور استاد سید سبت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستغفرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم انفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلی اللہ علیہ محمد حضرت اعلیٰ سید الشہداء ایام عزا ہے اور ماہ محرم کے چند دن باقی ہیں۔ یقیناً آپ اول محرم سے جو ہے وہ اس عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے کی مجالس میں سے ایک مجالس یہ بھی ہے اور چند دن خداوند متعال نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ کے درمیان میں ان کا ذکر کیا جائے جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے، اور اسی ذکر سے انسان کو رفعت ہوتی ہے، بلندی ملتی ہے۔ کہ چھٹے امام خود فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ جو قرآن جس ذکر کا بتا رہا ہے یہ کون سا ذکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ تو جتنا ہم اس ذکر کو کریں گے، یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بلندی یا کسی مقام پہ پہنچیں تو ہمیں اس ذکر کو ادا کرنا پڑے گا، اور اسی ذکر کو ادا کرنے کے لیے اور ذکر کو کمال تک پہنچنے کے لیے سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں، اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر گئے کہ جنہوں نے ایسا ذکر کیا کہ جس نے مکان اور زمان کی حدود کو توڑ دیا، اور آج تک وہ ذکر ہمارے وجودوں کو گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر انسان سے جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے، ہر شخص یہ ذکر نہیں کر سکتا، یا یوں کہیں کہ کچھ مقدمات چاہیے اس ذکر کے لیے اپنے وجود کو سرشار کرنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے کہ وہ ذکر کر کیا رہا ہے اور ذکر کس کا کر رہا ہے۔ کہ جس نے بھی ان کے ذکر کیے وہ اس قابل ہوئے کہ پھر جب انہوں نے ان کا ذکر کیا تو پھر ان کا ذکر بھی اذکار میں شامل ہونے لگا، جس کی ایک مثال میں بہرحال آپ کے اذان عالی کو
منتقل کرنے کے لیے اگر آپ کی سماعت ہے کہ بہرحال یقیناً انسان پہلی محرم سے مجلسیں سن رہا ہوتا ہے تو انسان تھک بھی چکا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کیفیت انسان کی نہیں رہتی ہے انسان کی، لیکن بہرحال یہاں پر جب آتا ہے تو اس کا وجود سرشار ہو جاتا ہے، باہر جیسا بھی ہو۔ تو بہرحال کیسے ذکر کیے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کہ علامہ امینی کے بیٹے بیان کرتے ہیں، علامہ امینی جنہوں نے غدیر کتاب لکھی، غدیر کتاب جو انہوں نے 30 سال محنت کی اور وہ ساری چیزیں جمع کی جو فضائل مولا کائنات تھے، ان سب کو جمع کیا، 30 سال لگ گئے، کہاں کہاں سفر کیا، ہندوستان سفر کیا، دمشق گئے، کبھی کہاں گئے کبھی کہاں گئے، اور بہرحال ایک مقام عطا ہوا۔ مقام کیسا عطا ہوا کہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو امام کی فضائل پہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو میں نے کہا جا کے دیکھوں یہ کیا لکھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کوئی ایسی چیز لکھ دے کل کو مشکل ہو جائے۔ تو کہہ رہے میں وہاں گیا اور اس سے باتیں شروع کی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے اہل خانہ سے ایک مسرت، ایک خوشی کی کچھ صدائیں آئیں، جیسے کوئی خوشی آئی ہے گھر کے اندر۔ جب میں گھر گیا میں نے اس سے پوچھا کیا تم لکھ رہے ہو؟ کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا مناقب امام علی کیا لکھ رہے ہو، فضائل کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا مثلاً حق مال علی و علی مال حق، علی حق کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کہا، تو وہ کہتا ہے یہ کوئی فضائل تو نہیں ہوئے، یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہیں، عمار مال حق و حق المال عمار۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ حضرت عمار کے لیے بھی ہیں، لیکن اگلا حصہ دونوں کا مختلف ہے۔ عمار کے لیے یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا، لیکن حضرت علی کے لیے ایسا نہیں ہے، جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ یعنی جب کہا میں نے گفتگو کی تو وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کھڑے کیوں؟ کہا آپ نے ذکر ایسا کیا ہے، اس نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کہا بہت گفتگو ہوئی، جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح لکھے گا تو میں جانے لگا۔ جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے کوئی خوشی کی آواز آئی تھی، تو یہ خوشی کیسی تھی؟ کہا کہ میری ایک بیٹی شدید بیمار ہے، اور جب بھی کوئی شیخ آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے جو کہ ہمارے مسلک کا ہے، تو وہ ایک دعا دیتا ہے پرچی پہ لکھ کے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ شاید ہمارا کوئی شیخ آیا ہے تو ان کے یہاں بھی وہی خوشی ہوئی۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا میں نے ایک پرچے پہ علی لکھا، پرچہ فولڈ کیا اور دے دیا کہ اس کو اپنی بچی کے پاس رکھیں، اور کہا متصل ہوا۔ کہا مولا اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو کھول کے دیکھیں گے کیا لکھا تھا۔ تو کہا پھر پتہ چلا کہ اس کی بیماری ہمیشہ ہی کے لیے ختم ہو گئی۔ وجہ معرفت، علم ہم بھی رکھتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے۔ جنہیں یقین تھا وہ ان منزلوں پہ کہاں پہنچے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا والد کے انتقال کے بعد کہ روز قیامت ہے اور لوگ صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور مولا کائنات جو ہے وہ جام کوثر پلا رہے ہیں ظرف سے۔ کیسے جیسے ہی میرے بابا کی باری آئی مولا نے وہ برتن رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا ہے، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔ خوب یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جب ذکر کیا اس کا جس کا خدا ذکر کرتا ہے تو پھر انسان خود ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ذکر کو اس مقام پہ پہنچانا ہے اور کوئی اس ذکر کو روک نہیں سکتا۔ یہ جو دنیا تھوڑا بہت ادھر ادھر مائنس پلس ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو دنیا کے قوانین ہیں، قاعدے ہیں۔ اس ذکر کو روکنے کے لیے تو انہوں نے 100 سال 70,000 ممبروں سے کوشش کی تھی،
100 سال 70,000 میں. ابن حدید معتزلی ہے، سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. خود لکھا ہے اس نے شرح البلاغہ کہ 100 سال تک 70,000 ممبر سے اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی، مگر جرداق مسیح پھر بھی لکھتا ہے، کرسچن ہے، کہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے جو ہے وہ اپنے اس اندر کے عقدے سے چھپایا اور دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا، مگر پھر بھی اسی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. عزیزان محترم، خوب اب یہ ذکر ایسا ہے، یہ ذکر انسان کو تبدیل کرتا ہے. اگر ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر اگر ہماری زندگی کو تبدیل نہ کرے تو اس ذکر میں مشکل نہیں ہے، مشکل میرے اندر ہے کہ میں اس ذکر کو صحیح ادا نہیں کر رہا. یہ جو ہم اتنے مولا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کب متصل ہوتے ہیں امام سے؟ اصل تو شرط یہ ہے نا کہ امام تک پہنچو. امام تو اپنے دشمن کو بھی دے دیتے تھے جو مانگتا تھا. امام نے تو کبھی کسی کو چھوڑا نہیں ہے. امام کی زندگی میں چاہے وہ نان مسلم بھی آیا، امام کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا. امام ہے، خدا کا نمائندہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے امام کو کیا دیا اور ہم امام کو کیا دے رہے ہیں. یہی ہمارا موضوع ہے عزیزان محترم کہ بہرحال خدا توفیق دے کہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں کہ وقت کے امام کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اس تک پہنچنا ہمیں کمال ہے. تبھی ہم پہنچیں گے جب ہمیں امام سمجھ میں آئے گا. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ فلانا شخص، فلانی کمپنی، فلانی جگہ، فلانی چیز کی یہ اہمیت ہے، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو حاصل کروں، میں اس تک پہنچوں. جب آپ کسی جگہ کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ اس جگہ کے مشتاق ہوتے ہیں کہ میں اس جگہ کو دیکھوں جا کے. جب امام کی معرفت حاصل ہو گئی لوگوں کو تاریخ میں، جس کو ہوئی، اس نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، وہ پہنچا ہے. زہیر ابن کین مقام پہ جب حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی کوفہ میں، تو امام نے جب خبر سنی تو امام نے کہا اپنے اصحاب کو کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا. تو زہیر جو کہ خود دنیا دیکھ چکا تھا، دنیا کے ہر درد کو اس نے چکھا ہوا تھا، اور فراوان دولت تھی زہیر کے پاس، اس کے اپنے کاروان تھے، سب کچھ لگتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کچھ تھا نہیں، دولت تھی اس کے پاس، چھوڑ کے آیا تھا. کیا کہتا ہے؟ مولا اگر دنیا کی عیش، دنیا کی زندگی کی لذتیں دائمن بھی ہوتی، یعنی ہمیشہ بھی قائم رہتی، تو بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. اللہم صلی علی محمد. یعنی کیا؟ یعنی بہت بڑا جملہ ہے عزیزان محترم، اگر غور کریں تو. یعنی کیا؟ یعنی ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کر لے، وہ کر لے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، ویسے بھی کتنا دن زندہ رہنا ہے، انسان تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، ہم کو اچھے کام کرتے ہیں، یہی ہے نا. اور ہمیں کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر نہ بیمار ہونا ہو، نہ بڑھاپا آنا ہو، نہ کوئی چیز چھننے کا خوف ہو، نہ مرنے کا خوف ہو، پھر انسان اچھا عمل کرے گا. زہیر کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ساری عیش عشرتیں لذتیں دائمن ہوتی، ہمیشہ انہوں نے رہنا ہوتا، تو بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ امام کو پہچانتے ہیں. امام حیات ہے، امام زندگی ہے. جو امام تک پہنچ گیا پھر اس نے اپنے آپ کو کٹوا دیا مگر پیچھے نہیں ہٹا. کیسے پہنچ گئے؟ کیا چیزیں تھیں؟ عزیزان محترم، بہرحال یہ چند دن تھوڑی سی زحمتیں آپ کو دینی ہیں، اور یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں ان ایام کے آخر میں اس مقام تک پہنچائے کہ ہم اپنے امام تک پہنچیں. ہم حرکت تو کر رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں آگے، ہم سن بھی رہے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سنتے یا علماء بیان نہیں کرتے، نہیں، بیان ہوتا ہے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ پروردگار قرآن میں جب اصحاب کہف کا واقعہ اور وہ اصحاب کہف کی قرآن کی آیات کے جو سید الشہداء نے نیزے پر انجام دی ہے، کہ شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کی اتنی خوبصورت تلاوت سنی تو میں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہا میں نے جب باہر کی طرف اپنے حجرے سے سر نکالا تو میں نے دیکھا نیزے پر ایک سر ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی امام اپنے آپ کو ان آیات کا مصداق کہہ رہے ہیں، معجزہ ہے۔ جو امام نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہو اس کے ماننے والے کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنے قرآن کی تلاوت ہے، زندگی میں کتنا قرآن ہے، ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے، گھر میں رکھا ہے مولانا صاحب، جب سفر میں جاتے ہیں تو سر کے نیچے سے گزر جاتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ قرآن وجود میں کہاں ہے؟ قرآن سے انسیت کتنی ہے، مانوس کتنا ہے قرآن سے انسان۔ مگر یہ نہیں کہا تھا رسول خدا نے کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت، یہ دونوں مجھ تک پہنچیں گے۔ تو اب امام تو غیبت میں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو ابھی کیا چیز ہے حاضر ہمارے پاس؟ قرآن۔ تو قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جب ہم عمل کی بات کرنا شروع کریں تو پھر انسان اپنے کندھوں کو جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کی بات کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن تو سمجھنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ بھائی پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا، بغیر پڑھے سمجھ میں آئے گا، تلاوت کیے بغیر سمجھ میں آئے گا۔ شب عاشورہ امام مہلت مانگ رہے ہیں کس کی؟ تلاوت اور عبادت کی۔ ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ بہرحال یہ ایک کوشچن مارک ہے میرے اپنے اوپر۔ قرآن جب اصحاب کہف کی گفتگو کرتا ہے کہ یہ کون تھے اصحاب کہف، یہ غار والے، یہ کون تھے؟ پروردگار کہتا ہے یہ میری عجیب آیات ہیں، یعنی میری نشانیاں ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ انہیں کون سی چیز نے کھینچا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے؟ کیونکہ زمانہ پر آشوب تھا اور شرک اور بت پرستی اوج پہ تھی، اور یہ الہی چند جوان جو خدا کی طرف متوجہ تھے، جو کر سکتے تھے کرے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک عالم میں، پھر پروردگار نے ان کو اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کے کانوں کو دنیا کے شوروں سے سلا دیا۔ بس میں کچھ مفاہیم کی طرف جو اساتید حوزے میں بیان کرتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میرے کو تفسیر کا میرا نہ مقصد ہے نہ یہ مقام ہے تفسیر کو بیان کرنے کا۔ یعنی پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو خاموش کر دیا، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، جو شور ہو رہا تھا دنیا میں اس سے ان کو خاموش کروا دیا اور ان کو سلا دیا۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو زینتیں ہیں، وہ چند طرح کی زینتیں ہیں کہ دنیا اس زینت میں کھو جاتا ہے، اور یہی دنیا کی زینت اور لذتیں انسان کو بربادی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ انسان جانتا ہوتا ہے سب کچھ لیکن پھر بھی انجام نہیں دیتا۔ چند جوان جب صحیح ہوئے تو خدا نے انہیں حفاظت کیا اور انہیں ایک غار میں رکھا، یعنی دنیا سے بچایا، اور ان کے کانوں کو دنیا کے شوروں سے، دنیا کے ہر طرح کی بازار سے بچا کر انہیں محفوظ رکھا، اور ایسے حفاظت میں ہے کہ آج تک اسی غار کے اندر ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ آخری امام کے وقت اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیات الہی ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ آج
جو اس زمانے میں دنیا تھی، جو اس زمانے میں سسٹم تھا، نظام تھا، وہ کس طرف کھینچ رہا تھا؟ کیوں یہ جوان اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ کیوں انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا؟ کیونکہ بت پرستی، شرک پرستی اور وہ دنیا کو تباہ اور برباد اور فساد کرنے والا نظام حاکم تھا۔ آج دنیا میں کون سا نظام حاکم ہے؟ آج دنیا میں کون سے فساد ہے؟ آج دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے؟ آپ ان چھوٹی چھوٹی تصویروں کو مت دیکھیے جو ہو رہی ہیں، یہ جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے فرقہ واریت، یہ چھوٹی سی ایک حصہ ہے، پزل بہت بڑا ہے، کینوس بہت بڑا ہے۔ اس اصل تصویر کو چھپانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گیم کھیلے جا رہے ہیں، اور یہ کہیں نہیں پہنچنے والے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے یہ سب ناکام ہوں گے۔ ویسے بھی جو ولایت کے مقابلے میں آیا وہ ہمیشہ تباہ ہوا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سارے محترم۔ فرعون انا ربکم اللہ، میں ہوں، سب کچھ اپنے انڈر میں، مار دو، مردوں کو مار دو، عورتوں کو غلام بنا دو، بچوں کو پیٹوں میں ذبح کر دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو کہاں لے گیا؟ کس اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ مگر وہیں پروردگار نے حضرت موسیٰ کو منجی بنا کر بھیجا، نجات دلا کر بھیجا۔ اور جتنے بھی نظام آئے سب کس طرف لے کے جا رہے تھے، لیکن سب ختم ہو گئے، یہ کچھ نہیں رہے گا۔ یہ جو دنیا، ویسے بھی دیکھیں دنیا اب جو دنیا کی سچویشن ہے وہ بہت تبدیل ہو رہی ہے اب، کیونکہ آخری معرکہ ہے۔ اور آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ آخری معرکے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ معرکہ بہت شدید ہے۔ یعنی یہ جو کلیش ہونا ہے، یہ کلیش بہت خطرناک ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے چیکنگ ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ تم میں سے اچھے کون ہیں، تم میں سے مستحکم کون ہے، تم میں سے مضبوط کون ہے، وہ کھڑا رہے گا۔ جو مضبوط نہیں ہے وہ گر جائے گا، اور امتحانات اور ابتلاءات بڑھتے چلے جائیں گے، اوج پہ پہنچنا ہے ہر چیز میں۔ لیکن وہیں پر یہ اس طرح کے جوان، آج بھی جوان کیسے تیار ہو؟ کون سی چیز ہے جو تیار کرے گی؟ تو عزیزان محترم، دنیا میں چند چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ دنیا کی زینت میں لہو و لعب ہے، یعنی کھیل کود، غفلت، دنیا کو، انسان کو دنیا میں تباہ، ہر ایج میں اس کی گیم، اس کی بازی، اس کا سب کچھ جدا ہے۔ ایک بچے کے لیے الگ ہے، بڑے کے لیے الگ ہے، جوان الگ ہے، بڑھاپا الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے دولت، اسے شہرت، اسے لذت، اسے شہوت، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے لیے میگنیٹ دنیا کا الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بڑھاپے پہ آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ حریص ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزوں کو جمع کرنے لگتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں بنائی تھی۔ یعنی ہر اسٹیج پر امتحان ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اب میرا امتحان نہیں۔ ہر شخص کا، ہر پروفیشن کا، ہر شخص کا، علماء کا الگ امتحان ہے، طالب علم کا الگ امتحان ہے، ہم سب امتحان کے اندر ہیں، ہم سب کا امتحان ہے۔ اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہی اپنے امام تک پہنچے گا۔ یہ کربلا کا خلاصہ پیغام ہے بس۔ کیونکہ ہزاروں خط لکھے گئے اور بڑے بڑے خواص کو خط لکھے گئے مگر امام تک نہیں پہنچے۔ وجوہات کیا تھی؟ یہی چند وجوہات تھی، یہی زینت دنیا، یہی کثرت مال اور اولاد نے تباہ کر دیا انسان کو۔ مال کا خوف، ثروت مند ہونے کا خوف، جان کا خوف، انسان کو خوف ہے مار دیا جاؤں گا، مر جاؤں گا، اولاد کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ لوگ نہیں آئے۔ آج بھی دنیا کا نظام یہی تصویر کھینچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، توجہ کریں ہم اپنی کہ ہم جس ٹائم زون میں زندہ ہیں یہ ٹائم زون خطرناک ٹائم ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی واقعہ، حادثہ ہوتا تھا تو دوسری جگہ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا تھا، لیکن اب
ملی سیکنڈ کے اندر آپ کو خبر مل جاتی ہے۔ اب یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خبر دے رہا ہے وہ خود جھوٹا ہے۔ خبریں بنائی جاتی ہیں، دنیا کو ایک الگ زون میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو بیماری ہے، وائرس ہے، خدا بہرحال سارے مریضوں کو شفا عطا کرے، اس بیماری کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ بیماری بھی اتنی جلدی پوری دنیا کو کوارنٹائن کر دینا، 4 بلین کو تو کوارنٹائن کیا ہے انہوں نے، آسان تھا؟ کیسے ہو گیا اچانک سے؟ ایسا نہیں کہ بیماری نہیں ہے، بیماری ہے، لوگ ڈیتھ بھی ہو رہی ہے، نہیں، گیم کیسا کھیلا ہے انہوں نے کہ پوری دنیا کو گھروں میں سمیٹ دو، پھر جو خبریں دو گے مانیں گے، کیونکہ سڑکوں پہ تو کوئی ہے ہی، ہاسپٹلوں میں تو کوئی ہے ہی۔ جو کہا دنیا نے مانا، جیسے کہا دنیا نے مانا، نہیں مانیں گے دنیا کے پروٹوکول ختم، ایڈ آنا بند ہو جائے گی، آپ کو ہیلپ کرنا لوگ بند کر دیں گے۔ کیا کیا؟ یہ ٹیسٹ ہے ان کا، یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو روکیں کیسے، کس چیز کا خوف ہے، کس سے خوف ہے انہیں، کون سی چیز نے ان کو اتنا نیندوں کو ان کی حرام کیا ہوا ہے؟ صرف ایک، بس۔ کیسے ایک سے اتنی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے تاریخ پڑھی نہیں؟ اس کا مطلب 7 سال کا نواں امام ہے، 7 سال کا، حکومت کو خوف ہے، 7 سال میں امامت ملی، خوف ہے، 25 سال میں شہید کر دیا۔ کیوں؟ ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کہا یہ ایک دنیا پلٹ سکتا ہے، ایک دنیا پلٹ سکتا ہے۔ یہ خوف کہ یہاں تک کہ 5 سال میں ہمارے امام غیبت صغریٰ میں چلے گئے، 5 سال۔ کیا خوف تھا کہ یہی ہے جو تختہ الٹے گا، یہی خوف آج ہے انہیں۔ کیوں سمیٹ دیا ہے؟ کیا مشکل ہے انہیں تشیع سے پوری دنیا میں؟ کیوں اتنا یہ لوگ چور مارتے ہیں؟ جب پتہ ہے ان کو سب، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب پتہ ہے ان کو کیسا شور ہے یہ۔ خوف ہے کہ وہ آنے والا نزدیک پہنچ گیا ہے، خوف ہے۔ خوف اسی کا ہے کہ وہ قریب پہنچ گیا ہے۔ کیسے پہنچ گیا ہے قریب؟ کیونکہ کئی سال تو یہ ڈھونڈتے ہیں، اتنی محنت کی انہوں نے، اتنے انہوں نے $1 ٹریلین لگائے، ادھر آئے، برابر میں آئے، افغانستان، ادھر عراق، ادھر سیریا، ادھر سب۔ کیوں؟ یہی آئے گا، یہی آئے گا، انہیں پتہ ہے، حکومت یہی بنائے گا، اور سب ہم سے زیادہ ہماری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ کیا کریں انہوں نے بولا، انہوں نے پوری طاقت لگائی اپنی فزیکل، دنیا کے اسلحے کا خوف، یہ ٹینک، یہ جہاز، یہ میزائل، سب لے آؤ، پوری طاقت لگا لی، مگر جہاں حسینیت ہو وہاں ایک قاسم سلیمانی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ خوف کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ ان کو مرنے کا تو خوف ہی نہیں ہے، یہ تو جتنا مارو یہ اتنے پرواز کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے، اور اس ایک آنے والے سے ہی انہیں مشکل ہے جانے اترم۔ انہوں نے دیکھا نا کہ جب 61 ہجری میں ایک آیا تھا کربلا،
اس ایک کی وجہ سے آج 3 کروڑ لوگ پیدل چل رہے ہیں. 3 کروڑ کس کی وجہ سے؟ جو 61 ہجری میں آیا تھا. اور جو آج آ گیا تو یہ کریں گے کیا دنیا کے اندر؟ تو یہ خوف ہے پوری دنیا کو. اس خوف کے لیے پورا پلان، پوری دنیا کا سسٹم، سائبر ورلڈ، سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. لوگوں کو گھروں میں بھیج کر لوگوں کے خیالات تبدیل کرو، لوگوں کے ذہن تبدیل کرو، دنیا میں دیکھو کون کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب اپنے انڈر میں. بھول گئے وہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ پورا نہ ہو. اللہ کا گروہ ہے، بقیت اللہ ہے، اللہ کا باقی ہے. وہ آئے گا، لیکن اس تک پہنچنا کمال ہے جانے محترم. وہ آئے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اس کا. وہ تو آئے گا. وہ تو 61 ہجری میں بھی کربلا آیا، اس نے 18,000 یا 12,000 جو بھی خط ہے وہ لکھے. لوگوں نے بولا آئیے آئیے آئیے، آ جائیے. کتنے آئے؟ تھوڑے سے. لیکن کیا اس کو کوئی روک پایا؟ نہیں. وہ آیا. یہ بھی آئے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. غم یہ رہ نہ جائے کہ میں نہیں پہنچا. ساری زندگی مجلسوں میں بیٹھا رہا، جلوسوں میں ماتم کرتا رہا، سب کرتا رہا، میں نہیں پہنچا. غم اس بات کا ہے. اس کا کوئی خوف نہیں ہے. جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو اب تو سپر پاور بھی ختم ہو گئی. جو پاور تھی اب تو پاور اور کچھ نہیں ہے. اب تو پاور صرف ایک ہی ہے بس. جہاں ولایت ہے وہی پاور ہے. یا اللہ صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہم اپنی توجہ کریں کہ ہمیں دنیا کہاں کھینچ رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک خلاصہ سا، ایک چارٹ سا بیان کیا کہ حقیقت کیا ہے، پھر پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے. دشمن غافل نہیں ہے. دشمن گھروں تک اترا ہوا ہے. دشمن ہماری تنہائی میں اترا ہوا ہے. دشمن ہمارے ہاتھ میں ہے. اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہے. دشمن اس کے ذریعے سے ہمارے نفسوں کو کنٹرول کر رہا ہے. جب دل چاہتا ہے نفس برباد کر دیتا ہے. اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیا ہوا ہے کہ ہم بھی اسی کا شکار ہو چکے ہیں. اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ جوان تیار نہ ہو. لیکن اگر قرآن پڑھتا ہو، سورہ کہف سمجھتا ہو، تو خدا سے جب توکل کرے گا، خدا کی بارگاہ میں جائے گا، تو خدا اس کے کانوں کو اس دنیا کے شوروں سے بچا لے گا، اسے محفوظ کر دے گا اس دن کے لیے جس کا انتظار ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اپنی طرف توجہ دیں کہ ہم کہاں ہیں، میں کہاں ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں دنیا میں کتنا مغرب ہوں، میرے لیے دنیا کیا ہے، اور میں کتنا اپنے وقت کے امام سے متصل ہوں. میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں، میری تنہائی کیسے گزرتی ہے. عزیزان محترم، میں بھی بہرحال جہاں پڑھ کے آ رہا تھا وہاں میں نے بیان کیا حدیث، پوری تو شاید میں نہیں بیان کر پاؤں گا. مجلس اور عزاداری یہ ایک مقدمہ ہے ظہور کا. جب ہم آتے ہیں سننے تو امام رضا علیہ السلام امام نے فرمایا، امام شبیب سے جب کہتے ہیں ابن شبیب، کہ پہلی چیز گریا ہے، رونا ہے، سید الشہداء ہے. یہ انسان کو پاک کرتا ہے، انسان کو اندر سے طاہر کرتا ہے.
اور یہ طہارت آپ کو پھر آگے لے کے جائے گی، کیونکہ جن کے پاس ہمیں جانا ہے خدا نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ نجاست نہیں جا سکتی، تو پہلے طاہر ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ کیسے پاک ہو؟ کہا کہ جو بکا کرتا ہے سند الشہداء پہ، خدا اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حدیث ہے، امام فرما رہے ہیں اور امام دعوت دے رہے ہیں، آؤ پاک ہو، پاک ہونا ہے، آؤ۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، آیت اللہ تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا، جو ان کا خاص شاگرد تھا، کہا کچھ طالب علموں کو، 40 طالب علموں کو لے کر آؤ۔ لے آئے، ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجا۔ جب طالب علم باہر نکلتا تھا تو گریا کرتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ جب سب ایسے ہوئے تو انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، اندر کیا ہے؟ کہا کہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو اتنے بڑے آیت اللہ ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ایک رومال ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین پر گریا کرو، اور جب ہم گریا ہوتے ہیں تو اس رومال سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میں اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک گریا، ایک آنسو، خوب یہ انسان کو پاک کرتا ہے۔ یہ جب پاک ہوں گے تو آپ کیوں گناہ کریں گے بار بار؟ جو آنکھ امام حسین پر ہوتی ہو وہ آنکھ گناہ کرے گی؟ آنکھ کیسے گناہ کرے گی؟ یہ تو وہ آنکھ ہے جو قیامت والے دن سب ساری آنکھیں گریا کر رہی ہوں گی، تو یہ آنکھ خوش ہوگی، وہ مسرت ہوگی۔ تو ہم پہلی شرط بقا، جو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، یعنی ہم کوئی محنت نہیں کرتے پورا سال۔ ہوتا ہے نا کہ انسان 40 دن کو عبادت کرے تو پھر کسی کمال میں پہنچتا ہے، نہیں، ہم تو یہاں آتے ہیں، امام کا نام آتا ہے، ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ امام نے کربلا میں کمال کیا ہے۔ ایک ظاہر کربلا ہے، ایک باطن کربلا ہے۔ ظاہر کربلا ہے جو بہرحال اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ باطن کربلا ہے کہ جسے امام نے اس ظرفیت کو اپنے وجود پہ لیا، امام نے اس ساری چیزوں کو اپنے وجود پر لے کر ہمیں ہر عالم سے باہر نکال رہے ہیں۔ یہ امام ہے عزیزان محترم، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ وادی کھلی ہوئی ہے، آج بھی کھلی ہوئی ہے، آؤ، تم بھی آؤ۔ لیکن ہم اس طرح تیار ہو کے نہیں آتے، اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس میں آؤ، باوضو ہو کے آؤ، باادب ہو کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس محرم میں جو عطا ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے وہ خاص ہے۔ علماء انتظار کرتے تھے اس عطا کا، جس طرح ماہ رمضان میں عطا ہوتا ہے بہت کچھ ہر سال، ماہ محرم میں بھی عطا ہوتا ہے۔ کیا عطا ہوتا ہے؟ امام تک پہنچنے کی معرفت۔ یہی کہا کہ پہلی چیز بقا، دوسری بہرحال زیارت ہے، پھر لان ہے، پھر بہرحال، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں بہت تیزی سے بہرحال اس مطلب کو آپ کے اذان عالی میں منتقل ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم یاد کرو ہمارے جد کو، سید الشہداء کو، امام حسین علیہ السلام کو، تو ہمیشہ یہ طلب کرو، یہ تمنا کرو کہ ان کے اصحاب کی طرح میں بھی جو ہے وہ قربان ہو جاؤں۔ یا لیتنی کنت معہم، گواہی دو اس بات کی کہ کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کامیاب۔ کہا جب بھی یاد کرو سید الشہداء کو ہمیشہ یہ تمنا کرو، یہ تمہاری تمنا تمہیں مقام عطا کرے گی۔ ہر وقت طلب کرو، ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، لیکن اس راستے پر تو جا سکتا ہے، اس راستے کو تمنا کرو۔ یہ امام فرما رہے ہیں، امام ہمیں اس سلوک کا راستہ دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں وادی حسین تک پہنچنا ہے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور جب یہ کرو گے تو پھر تمہیں وہ مقام عطا ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سب کرنے کے بعد
کیا ہم کسی مقام پہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ کیا ہم اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں کہ امام کے قریب ہے یا نہیں؟ کیا ہم امام کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، مطلب میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اندر سے، لیکن اصل ہدف کربلا کو یاد کرنے کا یہی ہے کہ ہم امام تک پہنچے. تو ہم کتنا امام تک پہنچ پا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے؟ تو اگر میں اپنی زندگی میں زوم کروں، دیکھوں، تو میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوں. شاید میری عبادت ٹھیک نہیں، شاید میرے معاملات، میرے حقوق، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لقمہ، کون سی چیز ہے جو مجھے مشکل میں ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے کام کرتا رہوں اور بس امام کو یاد کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جانے ہوتا ہے امام کو خالص چاہیے، خالص. اور ایسے خالص ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ آخری زمانے میں اتنا اٹھا پٹھا جائے گا، اتنا غربغال کیا جائے گا، اس طرح جھجوڑا جائے گا کہ جو خالص ہوگا وہ بچ جائے گا خالی. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کتنے مومنین آئے، کتنے لوگ آئے؟ تھوڑے سے. ان تھوڑوں کا بھی امتحان ہوا، ان تھوڑے سے لوگوں کا بھی امتحان ہوا. وہ جو جمع ہوئے حضرت نوح کے ساتھ، ان کا بھی امتحان. جب کہا کہ عذاب آئے، دعا کی عذاب آئے، تو حضرت نوح کو پروردگار نے جو ہے وہ خورما کے پھل بھیجے. کہا کہ اس کے جو بیج ہیں اس کو زمین پہ بو، جب یہ درخت بنے، جب یہ پھل آئے، پھر عذاب آئے گا. کہتے ہیں کہ 15 سے 18 سال لگے درخت کو پھل دینے میں. پھر جب وہ پھل بنے، پھر کہا کہ ان کے بیجوں کو دوبارہ، پھر اس کو دوبارہ 5 دفعہ یہ کہتے ہیں سلسلہ چلتا رہا. کیوں؟ یہ جو آئے تھے ان کی استقامت دیکھنی تھی. سخت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں آسان ہے نبی کے ساتھ چلنا؟ شفاعت پیمبر میں، وادی پیمبر میں داخل ہونا آسان ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ذمہ دار ہو کر دین کے لیے قدم اٹھائیں. یہ ممبر بہت ذمہ داری ہے. یہ خامخواہ کسی ایسے کو نہ دے دیں جو آپ کو امام سے دور کر دے. یہی کہ آج ہم نے معاشرے کے اندر بغیر دیکھے سوچے سمجھے ہم نے ایسے لوگوں کو ممبروں میں بٹھا دیا کہ جس نہج پہ آج ہمارا معاشرہ پہنچ گیا. جو بھی یاد رکھے کہ جو بھی امام سے دور کرے گا آپ کو، وہی دشمن ہے تعلیمات اہل بیت کا. ظاہر کو مت دیکھے، ظاہر دھوکہ دینے کے لیے ہے. اور یہ دشمن نے یہی تو کیا ہے. دشمن جانتا تھا کہ یہ واحد قوم ہے کہ جو امام تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہی ہے. روک تو سکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں محبت ہے. آپ کو روک تو سکتے نہیں، لیکن آپ کو تاخیر کر دیا، اس کو دیر کر دی. کیونکہ آپ عشق میں سننے آتے ہیں امام کے، آپ کسی نام کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. اب اس نے اسی نام کا فائدہ اٹھایا آپ کے ساتھ. میں بہت ذمہ داری سے، بہت حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اصل میں دشمن کو سمجھنا ہے، اور مومن کبھی بھی مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، کبھی بھی مومن کے دل میں مومن کے لیے نفرت نہیں آئے گی. کیوں؟ ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. مومنین کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. مومن تو وہ ہے، حدیث کہتی ہے مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی تم اگر کسی میں برائی دیکھ رہے ہو، برائی اس کی نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی ہے. مومن کا امیر امیر المومنین ہے. جس کا امیر ایسا ہو، اس کی لوگ آپس میں لڑیں گے، نفرت کریں گے؟ نہیں. ہمیں فریب دیا گیا ہے، ہمیں پھنسایا گیا ہے. وہ جانتے تھے کہ انہیں علی کے نام سے محبت ہے،
یہ علی کے نام پر آتے ہیں، اسی نام سے انہیں توڑ کیا کیا امام سے دور کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ بس وہ باتیں کرو جس سے خوش ہوئے۔ کون سی باتیں؟ وہ باتیں جو آپ بچپن سے جانتے ہیں۔ کون سی نئی بات بتائی آپ کو آج تک؟ وہی بات جو آپ 15 سال سن رہے تھے وہی آگے کی، آپ نے بھی بس واہ 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 کر دی۔ آپ اپنے گھر چلے گئے، وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ معاشرے کو کہاں پہنچایا؟ کہاں عقل رشد کی برین اس قابل ہوئے کہ ایمان کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں؟ تعلیمی میدان میں کہاں کھڑا کیا ہمیں؟ کون سے انسٹیٹیوشن، کون سی یونیورسٹیز، کون سا سسٹم ڈیزائن کیا ہم نے آج تک؟ کہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس تک یا کسی اور ڈیولپمنٹ تک لے کر آیا ہمیں؟ کتنا بڑی دانشگاہ ہے یہ، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ، کہاں لے کے گئے ہمیں؟ الٹا لڑوا دیا آپس میں بھی لڑوا دیا، دوسرے فرقوں کے ساتھ بھی لڑوا دیا۔ کس کا قصور ہے؟ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ ہمیں جب کوئی کہے کہ جی باہر سے لوگ آتے ہیں، باہر سے کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے آتے ہیں، ہم ہی لوگوں میں سے ہی لوگ بکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو قصور، آپ کو کسی کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کہ آپ برا مانیں اس بات کو، لیکن اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، بہت مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آنے والا بیان کیا کر رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بس وہ مولا کا ذاکر ہے، جو بھی کہے گا بس چلو۔ کیسے چلو عزیزان محترم؟ سید الشہداء اپنے جوان علی اکبر کو لے کر کربلا اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگ صرف زبان کی لذتوں کی وجہ سے سنیں چلے جائیں۔ وقت کا امام 1181 سال ہو گئے غیبت کے پردے میں منتظر ہے، کس کی وجہ سے؟ 14 سال 7واں امام زندان میں رہا، کس کی وجہ سے؟ کون تھے جو نہیں اکھاڑ پائے اس وقت کے دشمنوں کو؟ کس کا قصور تھا؟ ہمارا قصور ہے سارے، ہماری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے یوسف زہرا اپنی تنہائی میں صبح شام سید الشہداء پہ گریہ کرتا ہے۔ ہمارا قصور ہے، کیوں کسی اور کو قصور ٹھہرا ہے؟ میں اپنے آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ وہ بحران کا جو پہلے دوست تھا، موچی تھا، طالب علم بھی تھا، سادہ سی دکان تھی اس کی، ابا کبا پہنتا تھا، لیکن اپنے روز نان نفقے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی دکان، آیت اللہ مصطفیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی دکان ایسی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم اس کی دکان پہ آتا تھا، بڑے سے بڑا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ وہ جو سادہ سا شخص تھا وہ ہر ہفتے امام سے ملتا تھا، سادہ سا شخص تھا، ہر ہفتے۔ خود آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو ایک نبات دی جو زعفران سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں سے میرے والد نے ایک ذرہ میرے دہان میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا علم باہر آ رہا ہے۔ اور بہت مشہور ہے امام سے ملاقاتیں، کچھ ملاقاتیں بہت مشہور ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کی امام سے کیسے ملاقات ہے، کس طرح آپ سے ملتے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کہا میں نے خواب میں ان کو دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے آخری فرزند کی زیارت کروا دیں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی وہی کرو جو ہمارا آخری بیٹا کرتا ہے۔ کہا کیا کرو؟ کہا صبح اور شام کو حسین پر گریہ کرتا ہے، کہا تم بھی گریہ کرو۔ کہا میں نے بھی وہی کیا، صبح اور شام سید الشہداء پر گریہ۔ ہاں عزیزان بھی گریہ،
بڑی قیمت رکھتا ہے. اسے تو وہ بیمار جانتا ہے جو 40 سال گریا کرتا رہا. چند گریے ہیں نا، چھٹے امام کہتے ہیں کہ چند گریے ہیں آدم کے. ایک حضرت آدم کا گریا، ایک حضرت یعقوب کا گریا، حضرت یوسف کا گریا، اور ایک حضرت زہرا کا گریا. اور یہ 5واں گریا ہے سید السجاد کا. اور ان آخری 2 گریوں میں نا بڑی مماثلت بھی ہے. وہاں بھی ہماری بیوی نے اتنا گریا کیا کہ خود فرماتی ہے کہ اگر یہ مصیبتیں روز روشن پہ پڑتی تو تاریخی بدل جاتے. مدینہ کے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابن الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں نہیں کریں یا رات میں گریا. ہاں زیادہ اسی گریے کو سمیٹنے کو ماں آئی بھی ہوتی ہے. ہم تو ایک مجلس میں جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، وہ پہلی محرم سے نہ جانے کس کہاں جاتے ہیں، ان آنسوں کو جمع کرتے ہیں اپنے اس فرزند کی جسے چکیاں پیس لوگ کہتے تھے امام سے سید السجاد سے مولا کتنا گریا کریں گے، کتنا گریا کریں گے، بس کربلا کو بہت عرصہ ہو گیا، بس کر دیں. امام فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا ایک ہی فرزند تھا اور وہ بھی جدا ہوا. حضرت یعقوب جانتے تھے زندہ ہے مگر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی اور میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے. کہاں برداشت نہیں کر سکتے جو خون کے آنسو روتا ہو. کیسا گریا ہے زانے محترم. خادم کہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ جب بھی میں پانی دیتا تھا مولا گریا کرتا، جب کھانا دیتا تھا مولا گریا کرتا، میں بستر لگاتا تھا مولا زمین پہ سوتے تھے. کہا مولا کیوں دل میں روزے رات کو عبادتیں اور ٹوٹی مولا کا ایک ہی جملہ ہے، میرے بابا کو پیاسا اور یہ وہ ایام گزر رہے ہیں جب یہ کاروان کوفہ اور شام سے گزر رہا ہے. یہاں پر سارا غم سید السجاد کو گھیری ہے. کون سا غم ہے، کون سا غم ہے عزیزان محترم. استاد فاطمی میں یہاں بیان کرتے ہیں کہ کچھ مقام ایسے تھے روز عاشورہ کے بعد کہ جس پر سید السجاد کی جان نکل جاتی مگر بی بی زینب نے اپنے امام کو بچایا ہے. بڑے مختلف مراحل ہے، بس ایک مرحلہ میں آج سے بیان کروں. آپ نے بڑا گریا کیا، کئی دنوں سے گریا کر رہے ہیں، ہمارے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ہم سے ویسے بھی اتنا رویا نہیں جاتا. یہ سید السجاد تھے. کیا ہے، کیا چیزیں تھیں جس نے اتنا گریا کرایا عزیزان محترم. کہا کہ روز عاشورہ کہ جب اس لٹے ہوئے کارواں کو، اس اہل حرم کو سوار کیا گیا بغیر مہاروں کے، بغیر زینوں کے، اور پھر انہیں مقتل کے پاس سے گزارا گیا. اب مقتل کیا ہے جو اتنا سنتے، مقتل مقتل مقتل. ایک بچی تھی رات کو مقتل سے ملی. مقتل کیا ہے؟ کربلا تو بیابان تھا نا، خیمے تھے، ایک طرف پانی تھا، خیمے بھی جلے ہوئے. اس دشت و بیابان میں جہاں سر بریدہ لاشیں تھے اسے مقتل ہے. مقتل کے پاس سے گزارا. جب اس بیمار امام نے اس دشت کربلا میں
ایک سر بریدہ لاشے کو دیکھا اور ایک عجیب حالت کو دیکھا. اس کو لفظ بیان نہیں کر سکتے جانے کو. کیسا ہے کہ سر تن سے جدا ہے, بدن میں جو تھا نوچ لیا. وہ جو آسودہ سنتے ہیں نا آپ کہ جس کے پاس تلوار تھی, جس کے پاس نیزے تھے, جس کے پاس پتھر تھے, جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے اپنی ٹانگوں سے محنت کی. وہ بدن کیسا ہوگا کہ جس پر خاک کربلا, جس کی رگوں پر خاک کربلا تھی. جب اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھا تو سید السجاد کی روح پرواز کر دی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, کہا اے یہ میرا بھائی حسین. اللہ اللہ نہ بتا. اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھا سید السجاد نے وقت کر گیا. نمانے کسے آگے منائے پڑے. ایک لمحہ اس سفر کا سڑک کی طریقہ ہے. کوفہ کی گلیاں, کوفہ کا بازار, وہ کوفہ کہ جب مولا کی حکومت تھی تو یہ کارواں دن میں پہنچا ہے. کارواں کو رات کی تاریخی دلانا کیوں؟ کہا علی کی بیٹیاں ہیں, کوئی دیکھ نہ لے. پردے میں محمل میں ہے مگر کوئی دیکھ نہ لے. اور مگر اب یہ دلا ہوا کارواں رات کو پہنچا. کہا کہا کیوں؟ کہا دن ہونے دو, لوگوں کو ہونے دو, لوگوں کو جمع ہونے دو, پھر ان کو بلا دیں گے. یہ تھوڑا وقت ہے وہاں کو. ہم نے گزار دیا, ہم نہیں برداشت کر سکتے. شام کیا کہا مولا, کون سا ایسا حادثہ ہے کربلا کا جو آپ کو زیادہ بلاتا ہے؟ سارے حادثے ایسے دل پھٹ گئے, مگر یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کی برچھی رولاتی ہے, یہ نہیں کہا قاسم کے ٹکڑے, یہ نہیں کہا ہائے شام, ہائے آپ کو تصور کریں کہ ہم برداشت نہیں کرتے ہماری مائیں بہنیں غیروں کے محلوں سے گزرے, غیروں کی نگاہ گزرے, چاہے حجاب میں ہو. بھائی میں قربان سے نہیں تو سجاد کہ اہل شام نے عید کا سما کیا, نئے لباس تن کیے, بازار میں نہ جانے کھڑا کیا گیا, اور پھر زبانوں کے لیے پتھر دیا. کیا کہا؟ کہا باغیوں کے اسیر آئے, باغیوں کے اسیر آئے. ایک جگہ روایت جاری ہوئی ہے کہ امام کا چاہنے والا جیسے ہی شام میں داخل ہوا نا, اس نے لوگوں کے لباس دیکھے, اس نے کیا کہا؟ کہا یہ کوئی عید کا سما ہے, کوئی تہوار ہے؟ کہا نہیں. کہا کچھ لوگ حکومت وقت کے خلاف نکلے تھے, ان کی منڈوں کو مار دیا ہے, باقیوں کو اسیر کر کے لائے, اس کا حیلہ ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب جا کر دیکھا تو وہ نیزے میں سر تھے, میں نے نیچے دیکھا تو ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں توق, میرا کامل مولا کہ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے کہا یہ وقت نہیں, بس اتنا بتا تیرے پاس کچھ درہم دینار. کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں نا, ان کو دیکھ کر تھوڑا آگے ہو جائے, لوگوں کی کتابیں میں رہتے ہیں. ہاں یہ من کھا گیا سید السجاد کو, یہ دنیا بھی ہے, بہنے بھی ہے, ماں بھی ہے. ہاں نکالے وقت گزر گیا, آپ نے بڑا آزاداری کی, بس میں زندان کا ہو وقت بیان نہیں کروں گا, بس میں آخری وقت امام کا وقت گزرا, امام نے زندگی گزاری کریا کرتے رہے, امام کو زہر دیا گیا. امام کا آخری وقت آیا, میرا پانچواں امام اپنے دادا کو غسل دیتا ہے. غسل دینے کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کو چین پڑی ہے, کچھ زخموں کے نشان,
ایک مدینہ میں وہ رات تھی جب میرے مولا علی نے حسن دے نہ جانے کیا نشان تھے، مقتل صرف ایک آٹھ نشان بیان کرتا ہے، نہ جانے کون سے نشان تھے، توپ کے نشان تھے، تاج العروج کے نشان تھے، کیسے نشان تھے۔ اپنے بابا کو غسل دفن دیا، جنت البقیع میں دفنا دیا۔ آج بھی جنت البقیع ویران ہے، آج بھی تاریکی ہے، آج بھی تنہائی ہے۔ یہ تاریکی تنہائی ایک پیغام ضرور دیتی ہے، کس کو؟ اس چھوٹی بہن کو